سو کالڈ کوآرڈینیٹر پی ایم کا انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. دو مسخرے جن میں جناب موصوف بھی شامل تھے اور ایک جو مرکزی اطلاعات کے منسٹر ہے وہ بھی شامل تھے. انہوں نے پہلے ہی دن سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دہشت گرد اور منشیات فروش اور طرح طرح کے الزامات سٹارٹ کیے, اور جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے تو آخر میں گرل فرینڈ تک جو ہے وہ بات آئی. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ خان صاحب کا انتخاب اتنا بہترین ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ آ رہی ہے اور ان کو بار بار اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, اور اس سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, بلکہ اب ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق چلیں گے. اب ان کے پریس کانفرنس کے بعد پھر پشاور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر بھی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. پھر اس کے بعد ان کے انتخاب کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی, استعفا منظور نہیں ہوا, عدالت بھی چلے گئے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے, جو ایم پی ایس تھے, وہ اپنے پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہے, کھڑے رہے, اور سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب بھی ہوا, وہ چیف منسٹر بھی بنے, آج ان کی کیبنٹ بھی بن گئی ہے. تو ان کو یہ تکلیف ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہ ان کو روک پا رہے, نہ ان کے ایم پی ایس کو جو ہے یہ ڈیٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تکلیف تو ان کو پہنچے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید شدت سے یہ تکلیف ہم ان کو پہنچائیں گے. کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ سہیل آفریدی صاحب وہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے گئے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق کیا, ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ سہیل آفریدی صاحب تو پشاور تھے 9 مئی کو, اور وہ تو لاہور یا کور کمانڈر ہاؤس وہاں پہ تھے ہی نہیں. جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ جھوٹ کا پلندہ باندھ کے جو ہے اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ بہانہ تھا, عمران خان اور پی ٹی آئی نشانہ تھا. تو وہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ ٹریپ ہے, اس کو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے اس سے, اور آج اس کو دوبارہ بہانہ بنا کے نیریٹو بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے خلاف. پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کا ہوا ہے, ہم اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ پہلی کیبنٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے, اور انکوائری کمیشن جو ہے وہ پروب کرے گا کہ کن لوگوں نے ریڈیو پاکستان کرایا. ریڈیو پاکستان کے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ ہم اس کے اندر پروب کریں گے کہ وہ لے کے آئے, تاکہ پتہ چلے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کون تھا جنہوں نے دروازے کھولے, کون تھا کہ وہ اس کے اندر گئے, اور آج تک وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے کیوں نہیں آئے, تاکہ پتہ چلے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. باقی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ایک حادثاتی کوآرڈینیٹر بنے ہیں. انہوں نے بڑا شور و ویلا کیا کہ جی ورکرز کو تیرے مسلم لیگ کے اندر عزت نہیں دی جا رہی, اور ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کس کی حکومت ہے شہباز شریف کے ساتھ, اور ایک ٹافی دی کوآرڈینیٹر کی, اور پھر وہ چپ بھی ہو گئے, اور پھر جو ہے اپنے ہی صوبے کے خلاف جو ہے زہر اگلنا شروع ہو گئے. تو اختیار ولی صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اختیار ولی, آپ کا وزیر اعظم بھی غیر قانونی غیر آئینی فارم 47 کا, آپ کا صدر بھی غیر آئینی, آپ کے گورنرز بھی غیر آئینی. اس ملک کے اندر اگر ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ ہے تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے. لہٰذا آپ کو شرم آنی چاہیے, اور ایسی باتیں کر کے, اور آپ جو ہیں آپ حقائق کو نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ مسخ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ تو نہ ہی ایک ہفتے ایک سال کے ہیں, بلکہ یہ تو مسلسل تحریک انصاف کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. زمان پارک کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہمارے اوپر, ہم جو ہیں وہاں پہ نہتے ہاتھوں کھڑے رہے, ان کا مقابلہ کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے پھر اسلام آباد میں انہوں نے ہمارے قائد کے اوپر اٹیک کیا اور مارنا چاہا ایون. پھر اس کے بعد جو ہے پھر 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. تو یہ ہیں کہ جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ زمان پارک میں جب وہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, یہ تب کی ویڈیو ہے, یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں, اور یہ مارچ کی ویڈیو ہے, مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. دوسرا, سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک کے وال کے اوپر وہ ویڈیو لگی ہے, اور وہ کوئی بھی بندہ چیک کر سکتا ہے کہ وہ تو 9 مئی سے بالکل 2-3 ماہ پہلے کی ویڈیو ہے, جس میں پولیس آ کے ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں, اس کے اوپر ان کو زخمی کر رہے ہیں, ان کو شیلے مار رہے ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن سے اٹیک کر رہے ہیں, جس میں شفیع جان صاحب بھی زخمی ہوئے تھے واٹر کینن سے.
تو یہ تو وہ والی ویڈیو ہے، تو اس کا تو 9 مئی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے سیکیورٹی کے اوپر، جس کو اسپیکر صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے تسلسل میں پیر کے دن کل ہم نے جو ہے آئی جی اور ان کو بھی بلایا بریفنگ کے لیے، اس کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک تو جو ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کے لیے ان کو کارٹیسی کال کی ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ اس کمیٹی کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ان کے پارلیمنٹری لیڈرز بھی موجود ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے، اور ان کو یہ عندیہ دیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم جو ہے پختونخوا قومی جرگہ بلائیں گے، جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے قائدین، پارلیمنٹری یہ جو کمیٹی بنی ہے وہ، اس کے علاوہ قبائلی عمائدین، اس کے علاوہ جو الیکٹڈ بارز کے پریزیڈنٹس ہیں، تو وہ تمام لوگ آئیں گے تاکہ مل بیٹھ کے امن کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے بات کی جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب ان کا پہلے سے یہ خیال تھا کہ جب تک میں عمران خان سے نہیں ملتا تو میں کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا، اور انہوں نے بارہا کوشش بھی کی اڈیالہ جیل جانے کی، لیکن وہاں سے یہی جواب آیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو وہ ابھی پوچھ کے انہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا کہ آپ اپنی چھوٹی کیبنٹ رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میرے سے مل کے پھر کریں گے۔ تو عمران خان صاحب سے جب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوگی تو تمام ریجنز کا بھی خیال رکھا جائے گا، تمام ضلعوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور پوٹینشیل لوگوں کو ایکسٹینشن دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ہم نے کیبنٹ سے پاس کیا، ہم نے ہائی کورٹ بھیجا بھی، لیکن انہوں نے واپس کر دیا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہم اس دفعہ دوبارہ وہاں پہ بھی بھیجیں گے ہائی کورٹ، اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم اپنے جو صوبے کے اپنے ہمارا بیوروکریٹس ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کا بھی کمیشن بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے، کیونکہ جو الزام تحریک انصاف کے اوپر لگائے جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹریپ تھا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے کہ جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم ہائی کورٹ کے لیے بھی لکھیں گے، اور امید ہے کہ وہاں سے بھی ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے ہمارا پختونخوا گورنمنٹ کا، وہاں سے انشاءاللہ قابل افسروں کے اوپر انکوائری بنائیں گے، کمیشن بنائیں گے۔ آپ ہی میں سے ایک بندہ تھا، آپ ہی میں سے صحافیوں میں سے ایک اینکر پرسن تھا، انہوں نے جو ہے ٹی وی کے اوپر کہا کہ اب تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بالکل بھی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی۔ تو وہ ایک اینکر پرسن کے منہ سے انہوں نے پیغام آن دی نیشنل میڈیا جو ہے وہ بھیجا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 4-4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور ہم بھی کسی کی ایسی کی تیسی جو ہمارے اوپر جو ہے اپنے فیصلے مسلط کرے، اور جو ہے ایسی پریس کانفرنسز کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر زہر اگلے، ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی بھی ایسی کی تیسی۔ بعض ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا، کہ پشاور کی سڑکیں ماشاءاللہ زبردست ہے، پشاور جو ہے وہ گرین بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم مزید بہتری لائیں گے۔ پشاور کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ ان لوگوں کا بڑا حق ہے انویسٹ کرنا، یہاں پہ بھی کریں گے۔ تمام جو ریجنز ہیں اس کے لیے بھی پیکیج لے کے آئیں گے، قبائلی علاقہ جات کے لیے بھی پیکیج لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پشاور کے لیے بھی ایک خصوصی طور پہ پیکیج لے کے آئیں گے، اور پشاور کا چہرہ انشاءاللہ تعالی عالمی شہروں کے برابر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔